بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے۔ آج حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر پاک کریں گے، جن کا نام اسرائیل تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ارض مقدس پر جو اسرائیل قابض ہے یہ آپ ہی کے نام پر انہوں نے نام رکھا، اور اس کی وجوہات کیا تھی اس کو میں آگے جا کے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اچھا جی، آسمان انبیاء کرام علیہ السلام میں انبیاء بنی اسرائیل کے جد حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ناظرین کچھ اور ہی ہے، یعنی جن کی رفتوں اور جن کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے قرآن میں اپنے خلیل کو پہنچائی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری کے ساتھ عطا فرمائی، یعنی جن کے جد الانبیاء، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے، جن کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ٹھہرے، جو خود نبوت سے سرفراز کیے گئے، اور جن کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رتبہ عطا کیا جو حسینوں کے حسین ہیں، جمیلوں کے جمیل ہیں، جن کے حسن کی خیرات پوری کائنات لیتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے صاحبزادے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک سلسلے میں آپ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کے دادا بھی نبی، آپ علیہ السلام کے والد بھی نبی، آپ علیہ السلام خود بھی نبی، اور آپ علیہ السلام کے صاحبزادے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، یعنی یہاں تک تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے 100 بھیڑوں کے بدلے میں بیت المقدس کی سرزمین کو خریدا۔ یہ جو آج آپ بیت المقدس دیکھ رہے ہیں جس پر اسرائیل قابض ہوا ہوا ہے، بیسیکلی تو قبضہ مافیا ہے نا، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس سرزمین کو جس نے خریدا وہ شخصیت حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کی قدموں کی برکت سے وہ بیت المقدس آباد ہوا، وہ بیت المقدس آباد ہوا جو انبیاء کرام علیہ السلام کا باقاعدہ مسکن بنا، ان کا مرکز بنا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، دوسرا نام اسرائیل ہے، جس کے معنی یعنی عبداللہ بنتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ یعنی قدیم بائبل میں جو تحریف شدہ نظریات ہیں اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے جو نظریات کو تحریف کیا جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا کے ساتھ معاذ اللہ لڑائی لڑنے اور جیتنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل رکھا گیا، یعنی خدا سے لڑنے والا اور جیتنے والا معاذ اللہ ان کے نزدیک اسرائیل ہے۔ اور آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ اسی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ارض مقدس پر قابض یہودیوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا ہے۔ اس نام کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور آپ علیہ السلام کی اولاد میں کثرت سے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہ بھی ایک انتہائی انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی لطیف بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی رفتوں اور بڑی خیر و برکت سے نوازا۔ یعنی اس دعا کا ثمرہ دیکھیے کہ وہ ایک موقع ہے، ایک واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ آج آپ کے بھائی عیس کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، لہٰذا اس موقع پہ آپ اپنے والد کی خدمت کیجیے۔ ان کا کچھ من چاہتا تھا کھانے پینے کو، تو انہوں نے خدمت کی۔ اس خدمت کے بدلے میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو دعا عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا ثمرہ آپ کو یہ عطا کیا کہ کثرت کے ساتھ آپ کی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، یعنی ایک ایک وقت میں ایک ہی خطے میں کئی انبیاء کرام تشریف لائے، اور تمام کے تمام آپ ہی کی حال میں تھے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کے، میں آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں کہ یوسف علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ آپ ہی کی عالم سے۔ آپ علیہ السلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار احسانات کیے، بے شمار انعامات کیے۔ یعنی انعامات کا یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی ان پر انتہا کر دی تھی کہ آسمان سے اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ تک اتار دیا تھا۔ قرآن سے اس طرح سے آواز آتی ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے چلو۔ ناظرین کرام، ذرا اندازہ کیجیے اس بات کا کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ نوازے گئے اور پھر اپنی حرکتوں کی وجہ سے سب سے زیادہ دھتکارے بھی گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر انعامات کی بے انتہا بارش کی وسعتیں کر دی وہ بنی اسرائیل ہیں،
اور اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی تنابیں سب سے زیادہ کسی یا جن کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا وہ بھی بنی اسرائیل ہیں. یعنی ان عظیم احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی تھا کہ انہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا کی گئی اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک ہی وقت میں ایک ہی خطے میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو مامور کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جن 12 گھرانوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں منظم کیا وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی نسل سے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد تقریباً 93 نفوس پر مشتمل تھی. ایک روایت میں آتا ہے 72 یا 73 تھے اور یہ آپ کی روایت ہے جس میں 93 نفوس بتایا جاتا ہے. اور جب ان سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی. یعنی آپ کو یاد ہے کہ جب فرعون نے آپ کا تعاقب کیا تھا اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل کو پار کر کے میدان تیہ میں پہنچے تھے. تو وہ جو تعداد بنتی ہے وہ تقریباً 6,70,000 کے قریب بنتی ہے. یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12ویں بیٹے لاوی کی اولاد کو جن کی نسل سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے ایک الگ جماعت کی شکل میں منظم کیا تاکہ وہ ان سب قبیلوں کے درمیان شمع حق روشن رکھنے کی خدمات انجام دیتے رہے. یعنی آپ ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ جو ایک دعا تھی نا ان کے والد کی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس دعا کا اتنا ثمرہ عطا کیا کہ ان کی نسلوں کو باغ و بہار کر دیا. آج ہماری اولادیں بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتی کہ صاحب والد کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک والد کو کیا شان اور رتبہ عطا کیا ہے. اس واقعے سے بنیادی طور پہ پتہ چلتا ہے کہ کسی لمحے والد کے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مقبول فرماتا ہے کہ پھر نسلوں کو باغ و بہار کر دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا کرے کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ اپنے والد کی خدمت کرتے رہیں, اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہیں. بہرحال ناظرین, حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابتدا ہی سے اپنی مبارک حیات طیبہ میں بے انتہا آزمائشیں دیکھی, یہ بھی آپ جانتے ہیں. یعنی ذرا سوچئے کہ ابتدائی دور میں والدین سے جدائی کا معاملہ ہے. یعنی آپ اپنے ماموں کے پاس چلے گئے تھے اپنی والدہ کے حکم کے مطابق اور ان کی ترغیب کے مطابق, اور 20 سال تک تقریباً آپ اپنے ماموں کے پاس رہے تھے اور ان کی 2 بیٹیوں کے ساتھ آپ کا نکاح بھی ہوا تھا. اچھا, حضرت راحیل جو کہ آپ کے ماموں کی صاحبزادی تھیں یہ بنیادی طور پہ والدہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کی. بنیامین چھوٹے بھائی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بڑے بھائی ہیں. تو یہ ایک خاص میلان اور رغبت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے ساتھ تھی. پھر آپ دیکھیں ناظرین کہ اپنے نور نظر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہنا, یہاں تک کہ روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. یعنی ایک آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہ ڈالی کہ آپ اپنے والدین سے تقریباً 20 برس تک دور رہے, یہ ابتدائی دور کی بات ہے. اور ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی اولاد کی صورت میں دکھائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن میں سب سے زیادہ آپ کا دل تھا, جن سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے, یعنی سب سے زیادہ ان کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتے تھے, ان سے تقریباً 40 برس تک آپ جدا رہے اور 40 برس تک آپ روتے رہے. باوجود اس کے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حقیقت حال سے مکمل طور پر باخبر تھے, مگر پھر بھی مشیت الہی کے تحت آپ خاموش رہ کر صبر کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرتے رہے. ناشکری کا ایک لفظ بھی آپ نے ادا نہیں کیا اور رب کائنات کے انتظام کے تحت بیٹے سے ملنے کا انتظار کرنے کا نتیجہ تھا. ذرا سوچئے کہ ٹھیک 40 برس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کنان سے اپنے نور نظر والی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے شوق دیدار میں چلے ہیں تو مصر کی سرزمین تو کیا چشم فلک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یعنی ایک باپ کی صورت میں اس سے زیادہ شاندار استقبال دیکھا ہی نہیں تھا. کیا کمال پروٹوکول حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیا تھا. اور دیکھیے ناظرین, ایک اور میں بتاؤں, یہ جو پروٹوکول کا اہتمام کیا گیا, جو استقبال کا اہتمام کیا گیا, یہ بنیادی طور پر ایک یوں سمجھ لیجیے سمبولک پیغام ہے دنیا کے تمام بیٹوں کے لیے کہ اپنے والد کی تکریم اسی انداز سے بیٹوں کو کرنی چاہیے. تو بہرحال ایک آزمائش آپ کی گزری جو آپ کی ابتدائی آزمائش تھی جس میں آپ اپنے والدین سے دور رہے, اور ایک آزمائش آپ کی تھی جس میں آپ یوسف علیہ السلام سے دور رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ثمرہ آپ کو یہ عطا کیا کہ جس وقت آپ مصر میں گئے ہیں تو والی مصر حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے کی صورت میں جو آپ کا استقبال کرتے ہیں, اس سے بڑی مثال, اس سے بڑی نظیر جو ہے
کائنات نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تقریباً کوئی 24 برس تک آپ ان کے ساتھ پھر ظاہری طور پہ رہے، ایک وصیت فرمائی تھی، اور وصیت یہ تھی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کی جائے۔ یہ آپ کی خاص وصیت تھی۔ جس میں دو باتیں آ گئیں، ایک بات تو یہ کہ اولاد کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اگر موقع لگے تو ہمیں اپنے والدین ہی کے قدموں میں دفن ہونا چاہیے۔ دوسرے ظاہر اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ اللہ والوں کا قرب یقیناً اللہ کے قریب کر دیا کرتا ہے، تو اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ یعنی آج دنیا میں کہیں بھی یہودی اگر مرتا ہے تو یہ ان کی طرف سے ایک سمجھ لیجئے کہ وصیت ہوتی ہے کہ ان کو دفن ارض مقدس میں ہی کیا جائے۔ یہ بنیادی طور پر اس کی ابتدا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، جس پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وفات کے وقت تقریباً حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 147 برس کے قریب تھی، لیکن کیا ہی شان ہے آپ کی، کیا ہی مقام ہے آپ کا کہ یوسف علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے بنی اسرائیل میں، وہ سب کی سب آپ کی اولادوں میں سے۔ اور آپ ایک اور کمال بات دیکھیے کہ 3 آسمانی کتاب، تورات، زبور اور انجیل، تینوں کی تینوں آپ ہی کی اولادوں میں اتاری گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صدقے سے ہم تمام گناہ گاروں کی بخشش فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔